توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت، اور آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی ہے، اور بانی پی ٹی آئی کا آج دفعہ 342 کے تحت بیان بھی قلم بند ہونا تھا، سزا سنائی گئی ہے۔ بشرا بی بی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ توشہ خانہ کیس ہے یہ، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا سنا دی گئی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی گئی ہے، اور گزشتہ روز سائفر کیس میں ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور آج توشہ خانہ کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی کو سزا سنا دی گئی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا سنا دی گئی، جبکہ سائفر کیس پر سماعت ہوئی تھی۔ گزشتہ روز پر زبانی فیصلہ سنایا گیا تھا، اور آج توشہ خانہ کیس میں فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ رضوان غازی سے۔ جی رضوان، بتائیے گا کیا فیصلہ سنایا گیا ہے؟ جی، اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کا بیان کہاں ہے، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میرا بیان تو کمرے میں رہ گیا ہے، مجھے صرف حاضری لگانے کے لیے بلایا گیا تھا، ابھی تو میرے وکلا بھی نہیں آئے، وکلا آئیں گے تو ان کو دکھا کر میں بیان دوں گا۔ اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت سے واپس چلے گئے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے سزا میں 787 ملین جرمانہ بھی کیا ہے، اور دونوں کو 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدہ کے لیے نااہل بھی قرار دیا ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ ان کے وکلا کیوں نہیں پہنچے، اور آج تو 342 کا ان کا بیان قلم بند ہونا تھا، وہ ہو گیا؟ جی، بشرا بی بی کا بیان جو ہے وہ کل قلم بند ہو گیا تھا، اور آج بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیان جو ہے وہ کمرے میں رہ گیا ہے، اور میں کمرے میں بیان ہے جو وکیلوں کو دکھا کر آپ کو عدالت میں پیش کروں گا۔ اور بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں بیان ریکارڈ نہیں کروایا اور واپس چلے گئے تھے۔ جی، اور یہ بھی بتائیے کہ یہ کیس کے اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے؟ جی، اب یہاں سے احتساب عدالت میں کیس ریفرنس جو توشہ خانہ ریفرنس تھا اس کی سماعتیں مکمل ہو چکی ہیں، جس کے بعد آج عدالت نے فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے اس دوران جو ہے تقریباً 20 گواہان کے بیانات قلم بند کیے تھے، اور جو کل جو ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں کو سوال نامے فراہم کیے گئے تھے، جس پر بشرا بی بی نے سوال نامے کا جواب عدالت میں جمع کروا دیا تھا، جبکہ آج بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں جواب جمع کروانا تھا، جو انہوں نے نہیں کروایا۔ جی، یہ بھی بتائیے کہ کتنی سماعتیں ہوئیں، اور سماعتوں کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا، کچھ بیک گراؤنڈ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی، عدالت میں 20 سے زائد سماعتیں ہوئی ہیں اس ریفرنس کی، اور یہاں جو اڈیالہ جیل میں یہ 20 سے زائد سماعتیں ہوئی ہیں۔ اس سے قبل یہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کی بیلوں کی ضمانتیں بھی لگی ہوئی تھی۔ عدالت نے ان کی جو بیل بانی پی ٹی آئی کی بیلیں ہیں وہ ریجیکٹ کر دی تھی، جس پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا ہے۔ اور یہاں پر سماعتوں کے دوران بانی پی ٹی آئی کے خلاف نیب کی جانب سے جو گواہان پیش کیے گئے، ان میں اپریزنگ آفیسر کے علاوہ جس کمپنی نے اسیسمنٹ لگائی تھی، دبئی کی کمپنی ہے، اس کا ملازم جو ہے اس کو بھی بطور گواہ پیش کیا گیا تھا، جس کے ساتھ جو بنی گالہ میں چیف سیکورٹی تھے انعام شاہ، ان کو بھی گواہ کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور جنہوں نے یہاں پہ گواہیاں دی تھی۔ جی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج توشہ خانہ کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی کو سزا سنا دی گئی ہے، کیا اسی فیصلے کی توقع تھی؟ الرحمن الرحیم، آج جو نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، یہ وہ ریفرنس تھا جو مارچ دسمبر 2023 کو فائل کیا گیا تھا، اور اس کا سارا وہ جو کنیکشنز بنتا ہے جو 2019-20 کے اندر جو فارمر پرائم منسٹر تھے انہوں نے کچھ گفٹس لیے تھے، اور اسپیشلی ود ریفرنس ٹو، آپ کو یاد ہے کہ القادر ٹرسٹ کے اندر جو ساری چیزیں آئی تھیں تو اس کانٹیکسٹ کے اندر آیا تھا، اور چیزیں دو اس کے اندر امپورٹنٹ تھی۔ ایک یہ تھا کہ جو کنسیلمنٹ آف فیکٹس تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بھی وہ لسٹ گئی، جس کو وہاں پہ بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، اور دوسرا اس کے اندر اسسمنٹ کا ایشو تھا کہ جی جو گفٹ رکھے گئے تھے ان کو وہ جو پرسکرائب پروسیجر ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہ دو چیزیں تھیں، اور اس کے اندر جو بنیادی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ جو پروسیس تھا اس کے اندر جو انڈر ویلیو والا معاملہ تھا جس کو نیب نے ہائی لائٹ کیا، اور اس کو کسی بھی سٹیج کے اندر کانفرنٹ نہیں کیا گیا تھا، صرف یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح یہ دوسرے لوگ کرتے ہیں
हमने भी उसी प्रोसेस को फॉलो किया और बल्कि हमने तो इसके अंदर उसकी अमाउंट बढ़ाई थी। बट बुनियादी इसके अंदर मामला ये था कि क्या वो चीज़ें जो थी वो इस प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के अंदर थी या नहीं थी। इसी के ऊपर जो है आज फैसला जो है वो सेक्शन 9 के नीचे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दे के 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है और उसके साथ ये है कि 14 साल की जो है उसके अंदर सजा कर दी है। जी, हाफिज एहसान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, आज तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। क्या ये तमाम केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है? तवक्को की जा रही थी कि आज ही फैसला सुना दिया जाएगा। जी, तवक्को यही की जा रही थी और जिस तरह गुज़िश्ता रोज ये बताया गया था कि उनके गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी का 342 का जो बयान है वो कलमबंद हो गया था। आज जब बानी पीटीआई का भी बयान कलमबंद करना था तो हमने साइफर केस में भी देखा कि इसी तरह फैसला महफूज करने की बजाय फौरी फैसला सुना दिया गया। तो आज भी ये तवक्को बरल की जा रही थी कि ये फैसला आ जाएगा। बहरहाल बड़ी सजा है, सख्त सजा है, मैक्सिमम जो सजा है वो दी गई है और डिस्क्वालिफिकेशन नैब के कानून के तहत वैसे ही जब इस केस में जब सजा हो जाती है तो उसमें हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस में भी जो सजाएं हुई थी, नाअहली हुई थी। तो इसमें एक नाअहली तो वो है जो तोशाखाना केस में करप्ट प्रैक्टिस का जो मामला था, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अपने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो फॉर्म है उसमें वो अपने जो एसेट्स तोशाखाना से लिए हुए जाहिर नहीं किए थे। लेकिन ये मामला जो है ये उस से है तो रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इसमें जो उन्होंने तोशाखाना से तहफ़ लिए उनकी जो मालियत है अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए कम लुआई और महंगे तहफ़ जो हैं वो कोड़ियों के भाव सस्ते दामों जो हैं उन्होंने खरीद लिए और जो नैब का जो सेक्शन 9 है वो इस पर इसका इतलाक हुआ और उन्हें इस पर अब सजा हो चुकी है। तो इस स्टेज पे ये केस जो है वो इस फोरम में तो फाइनलिटी इख्तियार कर गया, लेकिन आगे जाहिर है कई मराहल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसमें चैलेंज होना है क्योंकि साइफर केस तो गुज़िश्ता रोज ही अनाउंस कर दिया गया कि इसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में। तो उसके बाद जब लेकिन इतनी जब सजा हो जाती है तो फौरी तौर पर सजा मुअत्तली इतना आसान काम नहीं होता। जब 10 साल या 14 साल जब किसी भी केस में सजा होती है, जब इससे पहले हमने देखा जब 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी बानी पीटीआई को तो उसमें उनकी जो सजा मुअत्तली है वो बहुत जल्द हो गई थी। लेकिन इस केस में बज़ाहिर लगता है ऐसे है और साइफर केस में कि बानी पीटीआई की जो मुश्किलात हैं वो खत्म इतनी जल्दी होती दिखाई नहीं दे रही। तो जो 190 मिलियन पाउंड का एक केस है वो अलग से चल रहा है। नैब की अदालत में तोशाखाना वाला जो मामला है इसमें अब उनकी जो अहलियां हैं उनको भी सजा सुना दी गई। तो उनकी अब गिरफ्तारी अमल में ला के उनको भी अब जेल की सलाखों के पीछे अपना वक्त गुजारना होगा। और इस केस में ये तवक्को की जा रही थी, जिस तरह इस केस में एविडेंस सामने आए थे, जो गवाहान के बयानात थे कि सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है बानी पीटीआई के लिए, तो आज वही हुआ कि एक मैक्सिमम सजा जो 14 साल के जो सजा है सेक्शन के तहत वो सुना दी गई है दोनों को। जी, अदील ये भी बताइएगा कि बुशरा बीबी ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराया है। क्या बयान रिकॉर्ड कराया गया उनकी जानिब से? जी, बुशरा बीबी की जानिब से बयान रिकॉर्ड करवाया गया, उसमें भी इस बात की नफी की गई और उन्होंने जो वैल्यूएशन के हवाले से कहा कि जो तरीकाकार है उसके मुताबिक जो चीजें हैं वो खरीदी गई थी, इसमें कोई बेज़ाब्ती नहीं थी। बानी पीटीआई से 27 सवाल पूछे गए थे और बुशरा बीबी से 25 सवाल जो हैं वो पूछे गए थे और इनमें बुनियादी तौर पे जो कीमती तहफ़ लिए गए थे गैर मुल्की जो शख्सियात थी उनकी जानिब से जो दिए गए थे तो उन शख्सियात की जानिब से कीमती घड़ियां जो जेवरात हैं उनकी खरीदारी से मुतल्लिक सवालात किए गए थे कि क्या तरीकाकार जो है उसमें ये वायलेट किया गया था, आपने किस तरीकाकार के तहत खरीदे, इसकी वैल्यूएशन कैसे करवाई गई थी, क्या इसकी वैल्यूएशन जो करवाई गई थी उसमें बदनीयती जो है और उसमें असर और रसूख तो नहीं इस्तेमाल हुआ था। तो इसमें सिर्फ यही सजाएं नहीं है कि 14 साल बल्कि करोड़ों रुपया जुर्माना भी है। इसमें 787 मिलियन रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म भी सुनाया गया, यानी जितनी अमाउंट की ये चीजें उन्होंने
انہوں نے خریدی، جو انہوں نے ان پر جو الزام ہے کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا غیر قانونی طور پہ، اس کی ایویلویشن کم کروا کر، اگرچہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ 20% طرف ادائیگی کی جاتی تھی، ہم نے اس کو 50% تک اس کا قوانین میں ترمیم کر کے یہ رقم طے کی تھی، لیکن اس کی ایویلویشن اصل مسئلہ تھا جو اسسمنٹ کروائی گئی تھی وہاں پر جو ہے وہ بدنیتی ثابت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں عوامی عہدے کے لیے نااہل دونوں کو قرار دے دیا گیا ہے، اور انہیں سب جو میکسیمم جو سزا ہے وہ اس سیکشن کے تحت وہ سنائی گئی ہے۔ تو اس میں جب آج عدالت شروع ہوئی تو عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی حاضری لگائی اور انہوں نے کہا کہ آپ کا 342 کا بیان کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو بیان ہے جو مجھے فارم دیا گیا تھا، میرا بیان میرے کمرے میں ہے، مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا، تو یہ کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ اپنا بیان جو ہے وہ جمع کرا دیں اور عدالتی وقت خراب نہ کریں۔ تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے، کل بھی جلدی میں سزا سنا دی گئی۔ تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وکلا ابھی نہیں آئے، وکلا آئیں گے تو ان کو دکھا کر میں یہ اپنا جواب جمع کراؤں گا، میں صرف یہاں حاضری کے لیے آیا ہوں، اور وہ پھر کمرہ عدالت سے واپس چلے گئے۔ لیکن عدالت نے جو ایک ڈیو پروسیس تھا وہ دونوں کو فراہم کیا، اس کے لیے وقت دیا 342 کے بیانات کے تحت۔ گزشتہ روز جو بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ قلم بند کیا گیا تھا، اور اس میں بھی آلموسٹ وہی سوال تھے، صرف 2 سوالات جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سے زیادہ پوچھے گئے، کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھے اور اس وقت جو تمام اختیارات تھے ان کے پاس تھے، اور ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کو یہ ایویلویشن کرانے میں ان کو یہ اختیار حاصل تھا، اور ان جو تمام مشینری تھی جس میں یہ تمام سب کچھ کرنا تھا، اور اس پروسیس کا جو لوگ حصہ تھے جس میں دفتر خارجہ کے لوگ تھے، جس میں وہ ایویلویشن کرنے والے لوگ تھے، تو ان تمام لوگوں کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ ہوئے۔ تو اس کے بعد آج بالآخر یہ کیس جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچا اس فورم پر، اور انہیں 14 سال کے قید کی سزا سنا دی گئی۔ جی عدیل، یہ بھی بتائیے گا کہ جب سے اس معاملے پر سماعت شروع ہوئی، کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت سنگین معاملہ ہے، کیا میرٹس ہیں اس کیس کے؟ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں۔ دیکھیں، اس کیس کے میرٹس تو یہ ہیں کہ جب پبلک آفس ہولڈر نیب کے قانون کے تحت اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے، اور اس کے اختیارات سے تجاوز کر کے جب وہ کوئی اپنے ایسٹس بناتا ہے تو اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس میں بدنیتی کا عنصر شامل ہوتا ہے، اس میں اپنا اثر و رسوخ اور اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اپنے اثاثے بڑھانے کا جو الزام ہے، بنیادی طور پہ یہ اس کیس کے بنیادی جو میرٹس ہیں وہ یہ ہیں، جس میں انہوں نے توشہ خانہ سے جو تحائف لیے، جو کہ اس کا ایک پہلو تو یہ تھا جس میں سب سے پہلا ان کو جو سزا ہوئی انہوں نے وہ ڈکلیئر نہیں کیے تھے، کہ انہوں نے مینشن نہیں کیا تھا اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے فارم میں، جو کہ انہوں نے قانونی طور پہ کرنا تھا۔ ایک پہلو تو اس کا یہ تھا۔ پھر اس کا ایک فوجداری پہلو تھا۔ فوجداری پہلو میں یہ معاملہ نیب نے ٹیک اپ کیا کہ آپ نے جو ان کی اسیسمنٹ کروائی، یہ اسیسمنٹ تو اتنی تھی نہیں، یہ تو جو مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جاتا تو اس سے کہیں زیادہ مالیت کے تحائف تھے، اس سے کہیں زیادہ مالیت کی یہ قیمتی تحائف جو ہیں ان کو بدنیتی سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس کی ویلیویشن کم کروا کے آپ نے یہ حاصل کیے، تو اس پہ نیب کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وہی تحفے جو بنیادی طور پہ جو سربراہ مملکت لیا کرتے ہیں، عام طور پہ ماضی میں اس پر کوئی بحث نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ کنٹروورسی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے جی عدیل، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر الصاف صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو کیس ہے، یہ اس سے پہلے والا جو الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا، اور وہاں پہ بھی توشہ خانہ ہی کے کچھ بات کچھ سنائی دے رہی تھی، جبکہ انہوں نے اپنے جو گوشوارے ہیں جو جمع کرائے اس کے اندر ان کا ذکر نہیں کیا تھا، اس میں بھی ان کو سزا ہوئی۔ اور اب جو معاملہ ہے وہ اس سے منسلک ہی سمجھیے آپ، یہ وہ معاملہ ہے جس میں جو ہے وہ گھڑیاں اور پین اور انگوٹھی اور یہ بیش قیمت تحائف جو ملے تھے اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ اپنے استعمال کے لیے یہ لینا چاہ رہے ہیں، اور اس کی ایویلیویشن کروائے بغیر پراپر طریقے سے، جو کہ جو کتاب ہے توشہ خانے سے متعلق جو رولز ہیں
اس کی خلاف ورزی میں یہ چیزیں حاصل کی گئی. ایک جعلی رسید بنائی گئی کیونکہ جس آدمی نے وہ رسید بنائی اس نے جس بھونڈے طریقے سے دستخط کیے خریدار کے وہ یہاں ہے، اور جو جس کا نام دیا گیا کہ اس نے خریدی ہے اسلام آباد میں، وہ اس نے انکار کر دیا کہ یہ رسید میری جعلی کردہ نہیں ہے. پھر ان کو جب بیچ دیا گیا، پہلے اس کو بیچا اور بعد میں پیسے جمع کرائے گئے. تو یہ ہے یہ کیس، اور یہ ایک نہ صرف ملک اور قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے کہ آپ تو ہمیشہ بات کرتے رہے کہ آپ آنیسٹ ہیں، آپ سچی بات کرتے ہیں، آپ کوئی کاروبار نہیں کرتے. تو اس سے مجھے بتائیے کہ یہ کیا کاروبار نہیں ہے کہ آپ جو آپ کو تحائف ملک کو دیے گئے، اگر وہ پرائم منسٹر نہ ہوتے تو کیا ان کو یہ تحائف ملتے؟ نہیں. یہ تو پاکستان کی امانت تھی جس میں خیانت ہوئی، اور اس بات کی پھر سزا ہے. جی سر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا تو پلیٹ فارم موجود ہے ان کے لیے اپیل کے لیے؟ جی بالکل موجود ہے، ہونا چاہیے. اور اگر یہ اپیل نہیں فائل کر دیں گے تو سمجھا یہ جائے گا کہ اعتراف جرم ہے. اس لیے اپیل کا جو ہے وہ قانون میں بھی لکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کو اویل کیا جائے گا. جی سر، آپ کی نظر میں اس کیس کے کیا میرٹس ہیں، اور کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل جائے؟ دیکھیے، اس میں انفارچونیٹلی باقی کیسز کی طرح بھی اس کو پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ لڑا گیا، عوام کی عدالت کے سامنے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی عدالت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو قانون کی بات ہے. تو اس کو لڑنا تو ہائی کورٹ میں، اس کو لڑنا تو ٹرائل کورٹ میں چاہیے تھا، وہاں نہیں لڑے اور سوشل میڈیا پہ لڑے. اور وکلا نے نہیں بلکہ وہ لوگ جو کہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ آگے چلایا. اور اگر اس کے اندر کسی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے تو یہ اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے یہاں تک معاملہ پہنچا ہے. کیس کے میرٹس کا جہاں تک سوال ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 5-6 باتیں جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ سامنے ہیں. اس کے اوپر کوئی کسی گواہی کی بھی ضرورت نہیں. پہلی بات کہ تحفہ آیا. دوسری بات، اس کو وہاں سے نکالا گیا بغیر اجازت کے اور اس کو بیچ دیا گیا. پیسے بعد میں آئے. یہ دیکھیے، یا تو ہوتا کہ آپ اپنی جیب سے پیسے دیتے، پیسے بھی آپ نے کسی اور سے لیے، اور جب کسی اور سے لیے اور پھر اس کو آپ نے بیچ دیا ملک سے باہر، اور ملک سے باہر آپ نے بیچ کے اس کی جو پروسیڈز ہیں وہ بھی آپ نے ظاہر نہیں کی. تو یہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، یہ 4 مختلف جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں. اور یہ سارا کا سارا جو سلسلہ ہے اس میں ہماری جگہسائی بھی ہوئی، اور ہمارے تعلقات جو ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ کشیدہ بھی ہوئے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ وزیر اعظم کو تو زیب نہیں دیتی، کسی کو بھی زیب نہیں دیتی. تو وزیر اعظم تو بہت بڑا منصب ہے. جی سر، ساتھ ہی موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شامی صاحب، آج ایک اور اہم کیس توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور ان کو 78 کروڑ 70 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جی، ایک افسوسناک معاملہ ہے. سابق وزیر اعظم ہمارے جو ہے ان کو اور ان کی اہلیہ کو سزا ہو جائے، اور سزا بھی ایک ایسے معاملے میں ہو جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. توشہ خانہ سے انہوں نے تحائف وصول کیے کم قیمت پر، اور جس طرح ابھی اشتر رفاف صاحب کہہ رہے تھے کہ پیمنٹ بھی بعد میں ہوئی. اور برحال یہ سارا جو معاملہ ہے، اب ابتدائی عدالت ہے یہ احتساب عدالت جو ہے، اس کے بعد اپیل کا حق ان کو ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائیں. تو 2 اپیلوں کا حق ان کے پاس ہے. لیکن ہمارا یہ خبر ایسی ہے جس پر ادارے مسرت نہیں کیا جا سکتا. ہماری جو سیاست ہے اس کے اندر جو محاذ آرائی اور چینہ جھپٹی چل رہی ہے برسوں سے،
اسی کے یہ شاخسانے ہیں اور اسی کے نتائج ہیں. تو ہم اس پر افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں. اور ہماری یعنی جو ہمارے وہ وزیر اعظم جو احتساب کا نعرہ لگا کر اور کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگا کر اور لوگوں کو انصاف دلانے کا نعرہ لگا کر برسر اقتدار آئے تھے, ان کے خلاف یہ مقدمہ قائم ہوا اور آج اس کا فیصلہ ہوا. تو اس سے کیا کہیں گے؟ ہمارا یعنی جو بحیثیت مجموعی ہمارا معاشرہ جو ہے, ہمارا ملک جو ہے, اس کے لیے کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے یہ. جی سر, اس فیصلے کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیے پولیٹیکل امپلیکیشنز تو خان صاحب تو آلریڈی جیل میں ہیں اور نااہل بھی ہو چکے ہیں. الیکشن میں وہ بحیثیت امیدوار حصہ بھی نہیں دے رہے اور ان کی جماعت جو ہے وہ بھی حصہ نہیں دے رہی. اس سے تعلق رکھنے والے لوگ آزاد امیدوار کے طور پر ووٹ ڈال رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں لوگ جو ہے کتنی بڑی تعداد میں ان کو ووٹ دیتے ہیں اور کیا الیکشن کا نتیجہ آتا ہے. اس سیاسی طور پر تو خان صاحب پہلے ہی جس صورتحال سے دو چار تھے اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوگا. وہ جیل میں رہیں گے اور ایک فیصلہ اور ان کے خلاف آ گیا ہے, اس کی اپیل بھی دائر کر دیں گے اور مقدمہ لڑیں گے. جی سر, ماہر قانون اشتر اسرار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشتر اسرار صاحب, ایک یہ تاثر بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ عجلت میں فیصلہ سنایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس تاثر میں, اس بات میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیے کہنے کو تو بہت باتیں کی جاتی ہیں اور کرتے ہیں لوگ, اور آپ نے کہا کہ وہ رہنما وکلا تو یہ باتیں نہیں کر رہے. ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ ریکارڈ اگر یہ کہتا ہے کہ تمام پروسیجرل سٹیپس کو میٹیکولسلی فالو کیا گیا ہے تو پھر ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے. بات تو دلیل کی ہے, بات تاریخ کی ہے, واقعات کی ہے, اور جو چیز تحریر میں لائی جائے اس کی ہے. میں بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, چونکہ میں کیس سے منسلک نہیں ہوں اس لیے میں جو مرضی کہہ دوں. تو یہ ہمارا ایک شیوا بن گیا ہے کہ اگر کہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عجلت میں کیا گیا, وہ غلط کیا گیا, وہ ججز باعث تھے. اور اگر ہمارے حق میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب انصاف کا بول بالا ہوا ہے, جج صاحب کا اقبال بلند ہو, اور جو قانون ہے اس کی بالادستی جو ہے وہی سارے سلسلے چل رہے ہیں. تو یہ ایک کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے, ہیجان پیدا کر دیا جاتا ہے. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. اور شامی صاحب نے جو بات کی میں ان کے ساتھ شامل ہوں. یہ لمحہ افسوس ہے, لمحہ فکریہ بھی ہے کہ کیا کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. یہ قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے. تو مجھے افسوس ہے کہ ہمارا جو ملک کا وزیر اعظم کا یہ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے کنڈکٹ کیا. مجھے دکھ ہے اس بات کا. ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں جن کو ہم اقتدار میں لے کے آتے ہیں وہ اس اقتدار سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہاں سے وہ بزنسز نکالتے ہیں اور وہ چیزوں کو بیچتے ہیں اور اپنی جیب میں پیسے ڈالتے ہیں اور اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی. معافی چاہتا ہوں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جی سر, 342 کا جو بیان ہے وہ ہوتا کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے کسی بھی ٹرائل میں؟ جی جب ٹرائل ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف ایویڈنس آیا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. ایک 342 کا بیان ہے اور ایک تو 340 کا بیان. 340 کے بیان میں وہ آپ خود اپنے آپ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں. 342 کے بیان میں آپ اپنا بیان جو ہے مختصر طریقے سے پیش کرتے ہیں. سو یہ ایک پروسیجرل چیز ہے, یہ گواہی نہیں ہوتی. اس کے اوپر شاید دستخط بھی سب نہیں کیے جاتے, اور یہ جو ہے یہ آپ ان رائٹنگ بھی دے سکتے ہیں اور آپ زبانی بھی کہہ سکتے ہیں.
جی سر، کچھ ایسی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے اس کی غیر سنجیدگی کہیں یا نااہلی کہیں کہ ہر فیصلہ ہی ان کے خلاف آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں؟ دیکھیے، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ وکالت جو ہے وہ ایک فل ٹائم کام ہے، اس پہ پوری توجہ دینا ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر جب آپ نے ایک کیس لے لیا تو پھر آپ اس کیس کی پوری طرح پیروی کرتے ہیں اور دوسرے کیسز آپ نہیں لیتے، خاص طور پہ جب وہ اتنی بڑی سگنیفیکنس کے، اتنی بڑی پروفائل کے کیسز ہوں، آپ دوسرے کام نہیں لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میرا مشاہدہ بھی ہے کہ یہ کیسز جو جتنے بھی لڑے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کو لڑا جا رہا ہے پولیٹیکل طریقے سے. پولیٹیکل کیسز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، مثلا الیکشن کا کیس ہو گیا، آپ عذرداریاں دائر کرتے ہیں، یہ سارے معاملات اور چیز ہیں. لیکن کرمنل کیسز اور سول کیسز جو ہیں ان کے اندر آپ کو یکسوئی سے کام کرنا ہے، اس میں سیاست نہیں کرنی. اور بیان بازی سے تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ آپ ساری توانائیاں سوشل میڈیا پہ، ساری توانائیاں کیمرے کی آنکھ کے سامنے اور ٹاک شوز میں، اور آپ نے دیکھا ٹاک شوز میں جتنا وقت صرف کرتے رہے وکلا اور ان کے رہنما، اگر وہ اپنا سارا کا سارا جو کنسنٹریشن ہے وہ کرتے اپنے کیسز کی تیاری میں تو شاید مختلف ہوتا. لیکن ملبہ ڈالنا وکیل کے اوپر بھی صحیح بات نہیں ہے. کیس کو چلاتا ہے کلائنٹ سچی بات بتائے گا وکیل کو تو وہ بہتر طریقے سے پیروی کرے گا. لیکن ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ سیاست کی معراج ہے، یو جو ہے غلط بیانی کرنا ان کا شیوا رہا ہے. تو ظاہر ہے پھر یہی نتائج ہوں گے نا، جو گڑھا آپ کھودتے ہیں اس میں آپ خود گرتے ہیں. جی سر، یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز سائفر کیس کا جب فیصلہ آیا تو اس پر یہ رد عمل سامنے آیا کہ ہمیں سنا نہیں گیا، صفائی کا موقع نہیں دیا گیا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ کہنا کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا. سائفر کیس میں کون سی ایسی عینی شہادت، یعنی جس نے کوئی معاملہ دیکھا ہو اس کا ہو؟ وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ بڑا سمپل سی باتیں تھیں. سائفر آیا، سائفر کے مندرجات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا اور اس کو پیش کرنا بھی نہیں تھا. سائفر کا جو قانون ہے اور جو اس کے رولز ہیں وہ یہاں تک متقاضی ہیں کہ آپ سائفر جب پڑھتے ہیں تو آپ اس پہ کوئی کامنٹس بھی نہیں لکھ سکتے، آپ اس کی کاپی نہیں بنا سکتے، آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اور اس کو فوری طور پہ واپس کرنا ہوتا ہے. اور یہ تو جلسہ عام میں اس کو لہراتے رہے ہیں. کیا جو جلسہ عام میں انہوں نے عوام کو کہا کہ یہ وہ سائفر ہے وہ جھوٹ تھا، یا عدالت میں جو کہا گیا وہ جھوٹ تھا؟ تو یہ جو جب irreconcilable قسم کی باتیں ہوں تو پھر اس کے نتائج کچھ یوں ہی نکلیں گے. جی سر، جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو تمام ماہرین کی یہی رائے تھی کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے آگے چل کے بڑی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا. تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ ایسا ہی فیصلہ آ سکتا ہے، یا اس معاملے پہ گنجائش موجود تھی کہ کوئی ریلیف مل سکتا تھا انہیں؟ جب آپ قتل کریں گے، جب آپ چوری کریں گے اور سب کی آنکھوں کے سامنے کریں گے تو پھر نتیجے تو شاید سب کو ہی پتہ ہوتے ہیں نا کہ پھر اس کا سزا جو ہوگا وہ بالکل ہوگی. اب یہاں پہ صرف یہی کی بات نہیں کر رہا میں، آپ دیکھیے کہ صدر نکسن کو تو ریزائن کرنا پڑ گیا تھا اسی بات کے اوپر، اور پھر ان کو پارڈن دیا گیا ورنہ وہ بھی جیل میں جاتے. تو یہ نو کرائم گوز انپنشڈ اینڈ شوڈ ناٹ گو انپنشڈ.